میں اپنے فادر کے مرڈر کیس کی مدعی ہوں. میرے والد کا نام راجہ محمد رؤف تھا. اگر ان کے تنازعات چل رہے تھے تو وہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ چل رہے تھے, اور وہ بھی پراپرٹی کے میٹرز کے اوپر. تو میرے والد کے چھوٹے بھائی ہیں, ان کے ساتھ لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ میرے والد کہتے تھے یا میں اس کو قتل کر دوں گا یا وہ مجھے قتل کر دے گا. میرے پاس ان دا فارم آف ویڈیو ایویڈنس سارا موجود ہے, جس میں انہوں نے ابیوز کیا ہے, تھریٹ کیا ہے, گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور پورا پریشر پٹ کرتے رہے ہیں. یہ ساری چیٹ ان کے ساتھ ہے جس میں انہوں نے کلیئرلی ڈیرے کے حوالے سے تھریٹ کیا ہوا ہے, اور ڈیرے پہ وہ ابھی بھی قابض ہیں اور تالے لگے ہوئے ہیں. ابھی بھی مجھے میسج کیا, میرے واٹس ایپ پہ ایک وائس میسج کیا جس کے اندر اس نے کلیئرلی جو ہے وہ گالیاں, گھٹیا اور نہایت غلیظ زبان میرے لیے استعمال کی ہوئی ہے. میں در بدر جا کے بار بار اپنا کیس رکھ رہی ہوں, انصاف مانگ رہی ہوں, تو ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا. ابھی تک ہمارا ملزم گرفتار نہیں ہوا, بلکہ وہ ظلم کرتا جا رہا ہے اور بڑھاتا جا رہا ہے. اس میں جو ہے اسرائیل عالمگیر کی پولیس کا بڑا رول ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے چھپ جاتا ہے. جو جان کا خطرہ ہے وہ سب سے زیادہ راجہ فاروق سے ہے, مجھے اور میری فیملی کو. اب ہم 4 بیٹیاں ہیں, میں سب سے بڑی ہوں. میں اپیل کر رہی ہوں اور بار بار اپیل کر رہی ہوں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے, ہماری بات کو نوٹس لیا جائے, ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, کیونکہ ہمیں ان سے بہت زیادہ تھریٹ ہے اور ہمیں یہاں پہ کوئی انصاف نہیں مل رہا. میرا نام ڈاکٹر کومل رؤف ہے. میں DHQ میں بطور میڈیکل آفیسر تعینات ہوں. میں اپنے فادر کے مرڈر کیس کی مدعی ہوں. میرے والد کا نام راجہ محمد رؤف تھا. وہ سیاسی ایک شخصیت تھے اور بوہانج میں اور اسمبلی کے یونین کونسل کے وہ چیئرمین رہ چکے ہیں. ان کا قتل پچھلے سال 20 اکتوبر کو ہوا ہے. اس کی مدعی میں ہوں. قتل کیس اس طرح ہوا ہے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ 16 کنال پر مشتمل ہے. 5 نامعلوم افراد ہمارے گھر میں آتے ہیں. کوئی دروازہ نہیں ٹوٹتا, کوئی کچھ نہیں آواز آتی. وہ بڑے آرام سے اندر آتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ بھی نہیں ہوتا. اسلحہ وہ میرے والد کا لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک چچا رہتے ہیں راجہ طاہر, ان کا ایک سکہ بھی نہیں جاتا, کچھ بھی نہیں ان سے لیا جاتا, نہ ان کا اسلحہ نہ ان کے پیسے. لیکن میرے والد سے جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ پیسوں کے مطالبات بھی کیے گئے, ہمارا زیور بھی گیا, اور جاتے ہوئے وہ ہمارے والد صاحب کو بھی ساتھ لے گئے. جب وہ اندر موجود تھے تو میں نے پولیس کو کال کی تھی, پولیس آ چکی تھی. تب پولیس گیٹ کے باہر کھڑی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. وہ ہوائی فائر کرتے گئے ہیں, اور ہوائی فائر کرتے ہوئے ہمارے والد کو لے گئے ہیں. پولیس نے نہ فالو کیا, نہ گاڑی کا نمبر نوٹ کیا. پھر کچھ دیر بعد زخمی حالت میں ہمیں وہ دینہ میں ملے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کو نہیں بچا سکے تھے. اس کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ ان کو ایک گولی لگی تھی جو کہ ان کے تھائے میں پھنسی ہوئی تھی گولی, اور ان کی اپنی رائفل کی تھی, جو کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ان کی رائفل کی تھی. رائفل کا ہم نے ابھی بھی لکھوایا ہوا ہے, وہ ہمیں نہیں ملی رائفل. لائسنس ہم نے جمع کروا دیا تھا ان کا. اس کے علاوہ ان کو کچھ ضربیں بھی آئی تھیں کہ جو کہ لیفٹ لمبر ریجن پہ ان کی ضربیں تھیں. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی میرے پاس موجود ہے, ہسپتال میں بھی موجود ہے. اس ٹائم پہ جب FIR ہوئی ہے تو ہمیں پتہ تھا جو ہمارے حالات تھے اور جن کے ہمارے والد کے ساتھ چل رہے تھے تنازعات. میں نامزد کرنا چاہتی تھی, میں نے بتایا بھی, لیکن وہاں پہ پولیٹیکل اتنی انٹرفیرنس تھی کہ جب FIR ہوئی ہے تو اس میں کوئی نامزد کسی کو نہیں کیا گیا, اس میں نامعلوم افراد ہی آئے ہیں. اس کے بعد میں نے ضمنی میں ایڈ کروایا ہے کہ کیا کیا مسئلے چل رہے تھے میرے والد کے ساتھ. اگر ان کے تنازعات چل رہے تھے تو وہ صرف اپنے بھائیوں کے ساتھ چل رہے تھے, اور وہ بھی پراپرٹی کے میٹرز کے اوپر. ایک پورے مہینے پہلے 19 سپٹمبر کو ایک معاہدہ چاروں بھائیوں کے درمیان میں طے ہوا تھا ساری پراپرٹی کو لے کر, لیکن اس معاہدے کے باوجود جو ہے تنازعات ختم نہیں ہوئے. اور کچھ 2 ہفتے پہلے راجہ فاروق نام ہے جن کا جو میرے والد کے چھوٹے بھائی ہیں, ان کے ساتھ لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ میرے والد کہتے تھے یا میں اس کو قتل کر دوں گا یا وہ مجھے قتل کر دے گا. اور اسی طرح کے کچھ بیان انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی دیے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی دیے کہ یہ میرے جو اسلام آباد والے 2 بھائی ہیں یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اب جو پہلی اپلیکیشن جو قتل کیس کے بعد, کیونکہ ہمیں مسلسل ٹارچر کیا جا رہا تھا ڈیڈی کے مرڈر کے بعد, اب جو پہلی اپلیکیشن میں نے DPO صاحب کو جمع کروائی تھی اس میں بھی یہی میں نے لکھا ہے, اور یہ میں نے بڑے 5-6 دنوں میں کوئی جمع کروا دی تھی. 20 اکتوبر کو یہ واقعہ ہوا تھا, اور یہ کوئی 25 تک یا 26 اکتوبر تک پچھلے سال میں نے یہ جمع کروا دی تھی ان کو کہ ہمیں جو ہے گریٹ تھریٹ ہے اپنے انکل سے, اور تینوں انکل سے ہے تھریٹ ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا پراپرٹی ڈسپیوٹ فادر کا چل رہا تھا, اور یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں پراپرٹی کو لے کے, تو ہمیں پولیس پروٹیکشن چاہیے. اس کے بعد سیکنڈ اپلیکیشن میں نے دی تھی DPO صاحب کو, وہ بھی یہی تھی. اس کے بعد میں نے تیسری اپلیکیشن دی, اس میں میں نے یہ بتایا کہ میں نے راجہ فاروق اور راجہ طاہر کے اگینسٹ اپلیکیشن دی تھی, اس کو فالو کیا جائے کہ ہمیں ابھی بھی تھریٹ ہے, اور یہ ہمیں کنٹینیوسلی جو ہے وہ پریشر پٹ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یا تو کیس کو فالو نہ کریں یا تو ہم گھر چھوڑ دیں.
اور ان کا زیادہ تر یہی تھا کہ ہمیں پریشرائز کر کے گھر سے نکالا جائے، اور اس کا میرے پاس ان دا فارم آف ویڈیو ایویڈنس سارا موجود ہے، جس میں انہوں نے ابیوز کیا ہے، تھریٹ کیا ہے، گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور پورا پریشر پٹ کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد 4th اپلیکیشن میں نے 27 نومبر کو اسرائیل عالمگیر میں جمع کروائی تھی کہ یہ جو ڈیرا ہے یہ میرے والد صاحب کا بنایا گیا ہے، اس پہ ایلیگل پوزیشن ہوئی ہے راجہ فاروق کی۔ اس پہ ابھی بھی وہ جو بینر لگا ہوا ہے، جو پوسٹر لگا ہوا ہے، اس میں راجہ فاروق نے میرے والد صاحب کا صرف ساتھ تصویر سمپتی گین کرنے کے لیے لگائی ہے تاکہ وہ الیکشنز میں جیت سکے اور کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ میرے بھائی کی اس میں تصویر نہیں ہے، ہم وارثان ہیں ہم لوگوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، ہمیں اندر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میری ان سے کلیئرلی چیٹ بھی ہوئی تھی، یہ ساری چیٹ ان کے ساتھ ہے جس میں انہوں نے کلیئرلی ڈیرے کے حوالے سے تھریٹ کیا ہوا ہے، اور ڈیرے پہ وہ ابھی بھی قابض ہیں اور تالے لگے ہوئے ہیں ابھی بھی۔ پھر میں نے یہ FIR کروائی تھی، یہ جس پہ 354 and 506 سیکشن لگا ہوا ہے۔ یہ ایک FIR راجہ طاہر کے اگینسٹ تھی کہ اس نے میرے بھائی کو جو ہے وہ تھریٹ کیا ہے، اور ہمارا گارڈ بیچ میں آ گیا تھا، وہ بھی گواہ ہے اس بات کا، اور ایویڈنس بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد فاروق نے مجھے میسج کیا، میرے واٹس ایپ پہ ایک وائس میسج کیا جس کے اندر اس نے کلیئرلی جو ہے وہ گالیاں، گھٹیا اور نہایت غلیظ زبان میرے لیے استعمال کی ہوئی ہے، اور الزامات لگائے ہوئے ہیں، اور پورا مجھے تھریٹ کیا گیا ہے کہ میں تمہیں تمہارے انجام تک پہنچاؤں گا۔ وہ میں نے پھر آگے فارورڈ کی اور اس پہ 25D کا یہ پرچہ ہوا۔ یہ میرا ایک پوائنٹ ہے کہ اگر میں خود ڈاکٹر ہوں، 17 گریڈ کی آفیسر ہوں، میرے دادا جی جو کہ DC جیلم رہ چکے ہیں، میرے والد صاحب جو کہ نون لیگ کے پولیٹیشین تھے، چیئرمین یونین کونسل تھے، صدر جو ہے وہ گجرات کے تھے، تو اگر ان کو انصاف نہیں مل رہا، میں در بدر جا کے بار بار اپنا کیس رکھ رہی ہوں، انصاف مانگ رہی ہوں، تو ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا، اور نامزد بھی ہیں یہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ DPO صاحب نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے اور انہوں نے ہی اس انویسٹیگیشن کو آگے تک پہنچایا، لیکن تاخیر تھوڑی سی ہے اس میں کہ ابھی تک ہمارا ملزم گرفتار نہیں ہوا، بلکہ وہ ظلم کرتا جا رہا ہے اور بڑھاتا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو ہے اسرائیل عالمگیر کی پولیس کا بڑا رول ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے چھپ جاتا ہے۔ یہاں پہ جب ہم پولیس کو یہاں پہ انفارم کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آیا ہے نہیں آیا، وہ اتنے ریلکٹنٹ ہیں کہ وہ اس چیز کا نوٹس ہی نہیں لیتے۔ ابھی میرے فادر کے قتل کے کیس کے بعد 1 سال سے سب سے زیادہ تنگ جو ہے وہ راجہ فاروق ہی مجھے کر رہے ہیں، اور وہ نہ صرف مجھے جو ہے وہ مینٹلی ٹارچر کر رہے ہیں، ان کا پورا کوشش ہے ان کی کہ وہ ہر طرح سے ہراس کر سکیں، ہر طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کر سکیں تاکہ مجھے مینٹلی بریک کر کے اور یہ کیس کو کلوز کیا جائے۔ اور سب سے زیادہ مجھے ابھی فی الحال خطرہ راجہ فاروق سے ہے، اور جو باقی دونوں بھائی بھی ہیں وہ بھی اسی طرح کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، لیکن جو جان کا خطرہ ہے وہ سب سے زیادہ راجہ فاروق سے ہے، مجھے اور میری فیملی کو۔ اب ہم 4 بیٹیاں ہیں، میں سب سے بڑی ہوں، میں اپیل کر رہی ہوں اور بار بار اپیل کر رہی ہوں کہ ہمیں انصاف دلایا جائے، ہماری بات کو نوٹس لیا جائے ہماری بات کا، اور جو راجہ فاروق ہیں جن کو میں نے نامینیٹ کیا ہے، یہ میرے چچا ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، کیونکہ ہمیں ان سے بہت زیادہ تھریٹ ہے اور ہمیں یہاں پہ کوئی انصاف نہیں مل رہا۔